الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کا موضوع چل رہا تھا اور اب لاسٹ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کس گناہ پر کیسے توبہ کرنی چاہیے وہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے کو ہم پر لازم کیا ہو اور اس میں لحاظ اپنی ذات کا رکھا ہو تو وہ اللہ کا حق کہلاتا ہے، اور اگر بندوں کی ذات کے اعتبار سے بندوں کے اعتبار سے کوئی شے ہم پر لازم کی ہے تو وہ بندوں کا حق کہلاتا ہے۔ اب جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہم پہ شے لازم کی ہے اگر اس میں ہم کوتاہی کے مرتکب ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، اور بندوں کی ذمہ داری میں ہم کوتاہی کریں گے تو وہ حقوق العباد میں کوتاہی کہلائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی اگر انسان سے ہو جائے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی ایسے ہم نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے یوں کہہ لیں کہ جس میں نہ مال کی مالی کوتاہی تھی، نہ بدنی عبادت کی کوئی کوتاہی تھی، جیسے شراب پینا یا بد نگاہی وغیرہ کرنا۔ اس میں آپ کو بتایا کہ وہ دل میں ندامت محسوس کرے، شرمندہ ہو، اظہار شرمندگی کرے اور دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ گناہ یہ ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو تو وہ گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اگر مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر ہمیں پہلے مال ادا کرنا پڑے گا، پہلے حساب کریں پورا، پھر اس مال کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح ندامت کے ساتھ آئندہ ارادہ کریں کہ میں کبھی بھی اب مالی کوتاہی نہیں کروں گا تو انشاءاللہ گناہ مٹ جائے گا، اور یہ ارادہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اور تیسرا تھا جس پہ ہم کلام کر رہے تھے، بدنی عبادت میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تو اس کے حساب کا طریقہ آپ کو بتایا کہ کم از کم آپ 15 سال سے حساب کر لیں کہ سوچیں کہ 15 سال کے بعد سے لے کر آج تک کتنی میری نمازیں رہ گئی ہوں گی، اندازہ کریں، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی وہ آپ لکھ لیں۔ مثلا 5 سال کی ہے تو 5 سال، 10 سال کی ہے تو 10 سال۔ اسی طرح روزے آپ دیکھ لیں کہ کتنے روزے ہیں جو بلا عذر چھٹے ہیں، ان کا حساب کر کے لکھ لیجئے۔ اب یاد رکھیں کہ جب تک انسان ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے نمازوں یا روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو جو ہمت رکھتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کریں۔ نمازوں کے اندر صرف فرض نمازیں اور واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، سنن نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، لہٰذا 17 فرض بنتے ہیں روزانہ کے اور 3 وتر ہوتے ہیں، 20 رکعت کل قضا کرنی ہوتی ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، پھر 4 عشاء، یہ سب ملائیں تو 17 بن جاتے ہیں، اور پھر 3 وتر 20، کل 20 رکعتیں ہیں۔ تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، اس طریقے سے آہستہ آہستہ ادا کریں۔ اگر بہت سالوں کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پوری نہیں ہوں گی، کوئی بات نہیں، آپ شروع کریں۔ اگر درمیان میں بالفرض موت آ بھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز ذمہ فرما دے گا۔ اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیں، جو یہ نفل روزے رکھتے ہیں مختلف اوقات میں یا مختلف خاص لمحات میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان نفلی روزوں کے بجائے اپنی جو قضا روزے ہیں ان کو پہلے آپ ادا کریں، اور اس طریقے سے اپنی روزوں کی تعداد کو بھی پورا کر لیجئے۔ دوسری اس میں صورت یہ ہے کہ آپ نے حساب کر لیا لیکن رکھنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی بہت ہی بیمار ہو چکا ہے یا بہت ہی ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اور یہ خود آپ کو حساب کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے کہیں گے میرا ہمت نہیں ہو رہی چلو میں فدیہ دے دوں، ایسا نہیں ہوگا، ہمت کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا نظر آ جائے کہ شدید بیماری ہے، آپ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، بڑھاپا زیادہ ہو گیا ہے، کمزوری ہے، تو اس میں پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ پھر ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے وہی جو تقریباً آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت جو آج کل کے حساب سے تقریباً 100 روپے بن جاتی ہے، گویا کہ ایک نماز کے 100 روپے، اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، یعنی وطر کو ایک مستقل نماز مانا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، تو 600 روپے روز تقریباً بنتے ہیں۔ اب آپ حساب کریں گے تو لاکھوں میں رقم پہنچ جائے گی، آپ سوچیں گے ہو لاکھوں میں، تو گھبرائیے نہیں، تھوڑا تھوڑا آپ ادا کریں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، 2 نمازوں کا دے دیں، 3 نمازوں کا فدیہ حساب کر کے دیتے چلے جائیں، جن نمازوں کا ہو جائے اس کا حساب کر کے ان کو سمجھ میں ختم کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر آپ اس سے پہلے کہ آپ تمام نمازوں کا فدیہ ادا کریں اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید درگزر فرما لے گا۔
تو نماز روزے میں ایسی کریں. تیسری صورت پھر یہ اچھا روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 100 روپے بنتے ہیں. اور تیسری اس میں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آپ کے والد صاحب تھے, والدہ تھی, رشتہ دار تھے جو فوت ہو گئے ہیں اور ان پہ قضائیں باقی ہوں. اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس میں پھر زندہ انسان کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں کسی بدنی عبادت میں نیابت تو جائز نہیں ہے. نیابت کا مطلب نائب ہونا. نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں سوچوں کہ چلو ان کی فرض نمازیں جو رہ گئی تھیں میں ادا کر لیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب اس میں فدیے کی صورت ہی بنتی ہے کہ آپ حساب کر لیں ان کا. اسی طرح غالب گمان کے ساتھ کہ کتنے سالوں کی نمازیں رہ گئی ہوں گی یہ اندازہ کر کے پھر آپ یکمشت دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور اگر یکمشت نہیں دے سکتے, بہت بڑی رقم بن رہی ہے, تو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کریں زندگی میں. ہفتے میں دے دیا کریں 2-4 نمازوں کا, مہینے میں دے دیں 2-4 نمازوں کا, سلسلہ شروع کر دیں. بس سلسلہ شروع کر دیں. اگر آپ اپنی زندگی میں پورا کر لیں بہت اچھا, نہ کر سکیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے گا اور بہت کرم فرمائے گا. آپ بھی بڑے ذمہ ہوں گے. والد صاحب وغیرہ یا والدہ جس کا فدیہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی خصوصی کرم فرمائے گا. انسان قدم تو بڑھائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی تھوڑی سی تفصیل. اب آ جائیں بندوں کے حقوق میں کوتاہی. وہ بھی 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو جسمانی یا روحانی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے, نہ مال کا دخل نہ اس میں کوئی اور چیز ہوتی ہے. دوسرا ہے آپ نے مالی تکلیف دی ہے کسی کو, مال کے اندر مالی اعتبار سے. تو یہ 2. اور اگر آپ 3 میں کر لیں تو روحانی تکلیف, جسمانی تکلیف, مال کے اعتبار سے کوئی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے. تو روحانی تکلیف میں جیسے گھور کر دیکھ لینا, کوئی آپ نے گالی بک دی اور ڈسہارٹ ہوا, کوئی سخت جملہ کہہ دیا آپ نے, اگر ایسی روحانی تکلیف دی ہو, اس پہ توبہ کا طریقہ اور اس پہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے. جیسے اپنے والدہ سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھے, والد صاحب سے کر بیٹھے, بیوی شوہر سے بدتمیزی کر بیٹھے, اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے کر لے, مرید اپنے شیخ سے کر لے, عوام علماء سے کر لے, کوئی بدتمیزی کا جملہ نکل جائے, ان کو روحانی تکلیف ہوئی ہے تو سب سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ایسے ہم دوست آپس میں بعض اوقات ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہیں, دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, دل دکھتا ہے. یہ روحانی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں, اس پر معافی مانگنی پڑے گی. تو پہلے اس سے معافی مانگے. اب اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے کہ اپنے اس گناہ پر آپ نادم ہو, شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں, اور یہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو تو انشاءاللہ نام اعمال صاف ہو جائے گا. ہاں اگر وہ آپ نے اس سے معافی مانگی اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں تم نے میرا بہت دل دکھایا, میں تمہیں معاف نہیں کرتا ہوں, تو پھر اس کا اب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس سے جا کے معافی مانگنا, آپ نے مانگی, وہ نہیں مان رہا تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں. اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, وہی باقی ترتیب پوری کریں. اور لیکن اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس شخص کے لیے جب تک آپ کو جب یاد آتا جائے پوری زندگی آپ دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں, اور جو بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں آپ دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس بھائی یا بہن کو بھی پہنچا دے. اب یہ ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے اور آپ کو اس کے سامنے کھڑا ضرور کرے گا, کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا, وہاں کھڑا کرے گا. لیکن چونکہ آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہے ہیں اور نیکیاں ان کو ایصال کرتے رہے ہیں, اس کا ثواب ایصال کرتے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے انشاءاللہ راضی کر دے گا اور آپ بڑی ذمہ ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے اس میں یہ ترتیب رکھیں. دوسرا ہے جسمانی تکلیف. آپ نے کسی کو مارا ہے, پیٹا ہے, دانت توڑ دیے, ہاتھ توڑ دیا یا کوئی خون وغیرہ نکال دیا. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے جا کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے لیں. بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اب اگر وہ لینا چاہے تو ٹھیک, اگر نہ لینا چاہے, وہ کہتا ہے کہ میں چلو نہیں لیتا ہوں, تو پھر آپ اس سے معافی مانگ لیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ جو کیونکہ جب آپ جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی تکلیف ضرور ہوتی ہے, تو اس لیے اس سے پھر روحانی تکلیف کی بھی معافی مانگیں. اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا ہوں تو پھر وہی پروسیس ہے جو پیچھے میں نے آپ کو عرض کیا, اور اگر کہتا ہے میں نے معاف کر دیا تو پھر وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا. یعنی اگر وہ معاف نہیں کرتا تو آپ اس کے لیے دعا بخشش و مغفرت کرتے رہیں, ایصال ثواب کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے استغفار کریں, توبہ مانگیں, توبہ کریں, اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. یہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو, انشاءاللہ بڑی ذمہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت آپ سے راضی کرے گا. اور اگر یہ معاف کر ہی دیتا ہے تو بس پھر آخرت کا تو معاملہ ختم ہو گیا, دنیا میں آپ نے معافی مانگ لی ہے, اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں.
تیسرا ہوتا ہے کہ کسی کا آپ نے مال دبایا ہے، چوری کر لی ہے آپ نے، یہ ایک صورت اس کی بنتی ہے۔ دوسرا آپ نے گرا پڑا مال اٹھا لیا ہے۔ یہ عموماً ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو روڈ سے پڑا ہوا مال ہمیں ملتا ہے، روپے مل گئے، کوئی سونے کا زیور وغیرہ مل گیا، کوئی قیمتی پین وغیرہ مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میری کوئی نیکی کام آ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی غیبی امداد ہے۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو کچھ مال ہمیں روڈ پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی کا ہے تو اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے اٹھانا ہی گناہ ہے، چھوڑ دیں اس کو جیسا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اٹھاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے مسلمان بھائی تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایک تو آپ نے اگر اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا اور اس کو استعمال کر لیا تو آپ گناہ گار ہوئے تھے اٹھانے کی وجہ سے، اور پھر اس کو بغیر اجازت کے استعمال کیا، یہ مزید گناہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو دینے کی نیت سے اٹھایا ہے تو اب آپ اس کا اس طریقے سے اعلان کروائیں جو آپ کے اطراف میں اعلان کروانے کے طریقے ہیں، جو بھی معروف طریقہ ہو، جیسے مسجد میں اعلان کروا دیا، یا مارکیٹ میں ہے تو کوئی شیٹ بنا کے لگا دی، جیسے کہ کسی کوئی چیز گمی ہو تو یہاں سے آ کر لے جائیں، اس طریقے سے کوئی نہ کوئی جو وہاں کا معروف طریقہ ہو اس طریقے سے اعلان کریں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے، اور یہ مال کی مقدار کے اعتبار سے ہوگا، 50 روپے کی چیز ہے کچھ عرصے تلاش کرے گا، 1000 کی ہے تو اور زیادہ، اگر لاکھوں کی ہے تو اور زیادہ عرصے تک۔ جب آپ کو یقین ہو جائے بہرحال کہ اب وہ مالک کہاں تلاش کر رہا ہے، ملا نہیں مالک، نہ اب وہ تلاش کرے گا، تو پھر بس آپ اگر خود غریب ہے خود رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈاکے وغیرہ مارتے ہیں، چھین لیتے ہیں چیزیں، یہ سب۔ اور یوں ہی اگر آپ نے کسی سے چوری کا مال خرید لیا، خود چوری نہیں کی، چوری کا مال خرید لیا ہے اور پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، یہ بھی ہماری ملک نہیں بنتی ہے، اس کا بھی یہ حکم ہوگا جو میں طریقہ آپ کو کروں گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وراثت کا مال دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح وارثوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور معلوم بھی نہیں کرتے ہیں مفتیان کرام سے، ہمیں سب مسئلے معلوم ہے، ہمارے عورتوں کو حصہ نہیں ملتا، فلاں کو حصہ نہیں ملتا، فلاں کو نہیں ملے گا، فلاں کا حصہ نہیں بن رہا ہے۔ ارے بھائی کیسے نہیں بن رہا، آپ جا کے معلوم تو کریں نا، آپ کون سا عالم اور مفتی آ گئے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات وراثت میں بہت سے لوگوں کے حصے بن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں دیے جاتے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی صرف بیٹیاں ہیں 2-3، اور اس شخص کے خود بھائی بہن بھی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو بھائی بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ سارا مال لے لیتی، بولتی ہے میرا اور میرے بچوں کا، حالانکہ اگر اس شخص کے ماں باپ حیات ہیں ان کا بھی حصہ بنتا ہے، اور اگر اس کی صرف بیٹیاں ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ لیکن کون مسئلے معلوم کرے تو مسائل معلوم کرے، ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کا مال دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی قرضہ دیا، قرضہ دبا لیا، کسی نے امانت رکھوائی تھی، امانت دبا لی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مالی اعتبار سے کوئی بھی کوتاہی ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کو وہ مال ادا کریں گے، اس کا حساب بنائیں، حساب بنا کے اس کو باقاعدہ ادا کرنا ہوگا۔ یکمشت ادا کر سکتے ہیں تو یکمشت ادا کریں، اگر یکمشت نہیں کر سکتے، ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر انسٹالمنٹس بنا لیں، انسٹالمنٹس کے میں دے دیں، تھوڑی تھوڑی قسطیں کر کے دے دیجئے، لیکن دینا پڑے گا۔ اگر یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا، اور وہاں مال نہیں ہوگا، وہاں نیکیاں ہوں گی، اور آپ کی نیکیاں کم ہوئی تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال کر اللہ نہ کرے آپ جائیں گے جہنم میں اور وہ جائے گا جنت میں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں یہ معاملہ نپٹا لیں، تو سب سے پہلے ادا کریں یکمشت یا قسط وار۔ اور اگر آپ ادائیگی پہ قادر نہیں ہیں، بالکل مال نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ وہ مال مجھے معاف کر دیں۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ چلے میں نے معاف کیا، تو پھر تو بس آپ کے سمجھنے وہرے نہیں آ رہے ہیں کہ پھر نہ دنیا میں پکڑ ہے نہ آخرت میں ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے چاہیے لیکن آپ ادا نہیں کر پا رہے، جیسے میں نے بتایا آپ تنگ دستی ہے، تو پھر آپ وہی کام کریں کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ اس شخص کو آپ سے راضی کر دے گا۔ تو آخر میں خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان گھر کے افراد سے گزارش کرتا ہوں جو بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ خاندانی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو اسلامی مسئلہ ہے۔
یاد رکھیں کہ قرآن نے عورتوں کا حق باقاعدہ بیان کر دیا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، ان کو دینا پڑے گا۔ بعض اوقات عورتیں محروم بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کہاں ان کو دینا ہے اور کہاں پہ یہ عورت محروم ہو رہی ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن مسئلے موجود ہیں، عورتوں کو ان کا حصہ دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ تھوڑے سے مال کی محبت میں اپنی بچیوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنا کل بروز قیامت آپ کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حساب و کتاب کریں اور حساب و کتاب کر کے بچیوں کو ان کا حصہ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جہیز میں اپنے بچیوں کو سب کچھ دے دیا ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ تحفے میں اور وراثت میں فرق ہوتا ہے، یا مال وراثت میں فرق ہوتا ہے۔ جو آپ زندگی میں دیتے ہیں اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زندگی میں بچے کی شادی کی اور بہت اچھا جہیز دے دیا تو یہ تو آپ گفٹ دے رہے ہیں، یہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچی سے پہلے طے کر لیا جائے کہ جو آپ کی آئندہ وراثت بننے والی ہے وہ میں آپ کو جہیز میں دے دیتا ہوں اور بچی اس پہ راضی ہو جائے تو بعد میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کر بھی لیں تو پھر جو آخر میں حصہ بن رہا ہوتا ہے وہ اتنا کوئی جہیز دیتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بچی کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ اب اگر زندگی میں آپ نے دیا ہے تو وہ تو ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ جیسے والد صاحب کا انتقال ہوگا اب یہ مال وراثت بنے گا اور اس میں بچیوں کا حصہ ہوگا۔ اب جتنا ہم بچیوں کو جہیز کے لیے دیتے ہیں اتنا لڑکوں پہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکوں پہ کیا خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے بچیوں کو تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کو بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، غلط طریقہ کار ہے۔ تو بچیوں کا حصہ بالکل نکالنا ہوگا اور ان کو دینا ہوگا۔ غور کر لیجئے، تفکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جس طریقے سے ہم نے گناہ کے توبہ کے بارے میں عرض کی، ان میں سے جو چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہے یا ہم سے تعلق رکھتی ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا رہانو